الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو دو صورتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ معوذتین کہلاتی ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الفلق، سورہ نمبر 113۔ دوسری صورت سورۃ الناس، سورہ نمبر 114۔ اب مختلف روایات ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئیں اور مدینے میں، لیکن مکے میں اگر نازل ہو بھی گئی تھی تو شاید بہت کم تلاوت کی گئی، اور ایک خاص موقع کے بعد مدینہ منورہ میں اس کی تلاوت بہت بڑھ گئی، پھر اس کی فضیلتیں کھل کر سامنے آئیں۔ روایت ہیں کہ بنو زریق کا ایک آدمی تھا، لبید بن عاصم۔ یہ شخص بہت بڑا جادوگر تھا۔ یہ عربوں کا قبیلہ تھا جو بنی خزرج سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے شاید یہ حلیف تھے یہودیوں کے، تو اس کا نام یہودیوں میں شمار کیا گیا۔ شاید یہ یہودیوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس نے ان سے جادو سیکھ لیا، بلکہ اس کی دو بہنیں جو تھیں وہ اس سے بڑی جادوگر تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہودیوں کا ایک چھوٹی سی ٹولی آئی اور اس نے لبید بن عاصم سے ملاقات کی، 3 اشرفیاں دی اور کہا کہ کچھ ایسا بڑا زبردست جادو کرو کہ یہ صاحب اس سے متاثر ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہ وہ میدانی اور آمنے سامنے کی جنگ ہار چکے تھے۔ 2 قبیلے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی سے جلا وطن کیا، اور تیسرے قبیلے والے اپنی حماقت سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے تابع نہیں بنا پائے، اور ایک صحابی کے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا، اور ان کے 600 سے 800 آدمی مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ تب یہ یہودی بزدل ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ کبھی میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑے، یہ دوسروں کو سامنے لائے گا اور پیچھے دیوار کی آڑ میں سے دھوکے سے حملہ کرے گا۔ یہ یہودیوں کا مزاج ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے مال قربان کرے گا، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو لٹا دے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کو صرف اپنی جان، یہودی کو اپنی جان پیاری ہوتی۔ بہرحال انہی دنوں میں لگتا ہے کہ یہ جو بنو قریظہ کا قبیلے کے بچے اور کچھ خواتین وغیرہ کو غلام اور کنیز بنا لیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہودی بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ شاید کسی طریقے سے لبید بن قاسم نے اسے کانٹیکٹ کیا، تعلق اسے ربط کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سنوارنے کا جو چیز ہوتی، کنگھی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نے چند بالوں کے ساتھ وہ لا کر اس بچے نے دے دیا۔ اب اس نے ان بالوں اور کنگھی کے دانوں پر جادو کیا، اب اس نے کیا یا اس کی بہنوں نے کیا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں پر بنو زریق ہی کے کنویں میں، جس کا نام زروان ہے یا اروان ہے، 12 جو بھی نام ہو، اس کنویں کے اندر پانی کے نیچے پتھر کے نیچے اسے دبا دیا۔ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہونا شروع ہوا، ایک دم نہیں ہوا۔ اب اثر صرف اس حد تک تھا کہ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ میں نے کام کر لیا ہے،
جبکہ حقیقت میں وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا دنیاوی کاموں میں سے. ورنہ نمازیں چل رہی ہیں اور آپ امامت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں ہے, لوگوں سے ملاقاتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ آپ کے اپنے نجی معاملات میں کچھ آپ ایک ہلکا سا بوجھ محسوس کر رہے ہیں, ایک بے چینی محسوس کر رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ بسا اوقات آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ خاتون جو آپ اس وقت آپ کی تقریباً 7 بیویاں ہیں, یہ ان میں سے کسی کے پاس مجھے جانا چاہیے, جب کہ آپ گئے ہوئے ہوتے, یا کبھی خیال ہوتا کہ میں ان کے پاس گیا ہوں اور حقیقت میں نہ گئے ہوتے. بس ان باتوں کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں ہوا. کافی دن گزر گئے اور آخرکار ایک دن جب کہ حضرت عائشہ کی باری تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے, اور سونے سے پہلے اللہ سے آپ نے دعا کی. دعا بیدار یعنی قبول ہو گئی آخرکار. اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ سے آپ نے کہنا شروع کیا کہ جو بات میں نے رب سے پوچھی تھی اس نے مجھے بتا دی. 2 فرشتے آئے تھے, ایک میں جب نیند کے عالم میں تھا تو ایک میرے پیروں کے پاس کھڑا تھا, ایک سرانے, اور دونوں آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے سوال کیا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے, دوسرے نے کہا کہ ان پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے. کس سے جادو کیا؟ کنگھی سے اور چند بالوں پر. وہ جادو کہاں چھپایا گیا ہے؟ زروان نامی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے پانی کے اندر اس کو چھپایا گیا ہے. اور پھر اب یہ اس کے جادو کے اثرات کیسے دور ہوں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب یہ صاحب کو چاہیے کہ معوذتین کی تلاوت شروع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے, صبح ہوئی, تو آپ نے چند صحابہ کرام کو بلایا, اور حضرت علی ہیں, حضرت عمار بن یاسر ہیں, حضرت زبیر ہیں, ان کو پہلے بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کسی کو کنویں میں اتارو اور پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالو. دیکھا تو وہاں پر ایک گڑیا نما کوئی چیز تھی, اور اسے کھجور کے ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر, غلاف کے اندر, اس پر کچھ سوئیاں چبھی ہوئی تھی اور دھاگے لپٹے ہوئے تھے, اس میں گرے ہیں, گٹھیاں جسے کہتے ہیں, وہ ڈالی ہوئی تھی. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ پہنچ گئے. اور پھر اب جب یہ پانی کے اندر سے نکالا گیا تو معوذتین, جبریل نے آ کر بتایا کہ معوذتین کی تلاوت کیجیے. ایک ایک آیت پڑھی جا رہی ہے, گرا کھولی جا رہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی چیز کے تحت جو ایک بوجھ تھا وہ دور ہو رہا ہے. وہ جو تنگی محسوس کر رہے تھے وہ کیفیت دور ہو رہی ہے. باہر الحمدللہ آپ نے لبید کو بلایا, باس پوس کی, ظاہر وہ مدینہ ہی میں رہتا تھا, اس نے قصور کا اعتراف کر لیا, آپ نے چھوڑ دیا. اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا. اب ان 2 سوروں کا صرف ترجمہ سن لیجئے تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی شر کی چیزیں تخلیق کی ہیں, دیکھیے شر خود سے نہیں پیدا ہو گیا, خود سے نہیں آ گیا. خیر بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے, شر بھی اللہ کا تخلیق کردہ, اور یہی جنگ ازل سے ابد تک جاری رہے. علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کی, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو یہ خیر و شر کی جنگ جاری ہے. آئیے ان 2 سوروں کا ترجمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, قل کہیے, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, اعوذ برب الفلق, صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, تخلیق کی ہے, ومن شر غاسق اذا وقب, رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے, ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروہ میں پھونکنے والیوں یا والوں کے شر سے, ومن شر حاسد اذا حسد,
اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دوسرا سورہ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود جس کی بندگی ہونی چاہیے، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ یہ جو چاروں خل ہیں آخری پارے کے، یہ دو تو ایک ساتھ آئے ہیں، 112 113 اور 114، اور دوسرا سورہ 109 قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں ایک ساتھ میں 112 113 114 اور 109 سورہ کافرون۔ ان چاروں سوروں کو تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں پر آپ پھونک لیتے اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے کہ جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی شر ہو وہ دور ہو جائے۔ آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ پڑھ تو لیتے تھے لیکن بہرحال اپنے جسم، اپنے ہاتھوں کو جسم تک پورے نہ لے جا سکتے تھے، حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں سے آپ پڑھ کر آپ پر دم کر کے پورے جسم پر آپ کے ہاتھ پھیرتی تھی۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تلاوت سوتے وقت کی جائے، دن میں بھی کی جائے، اور خاص طور پہ اس میں جو آیت آئی ہے من شر حاسد اذا حسد، اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار، عزیزہ قریب، دوست، ملنے والے، بستی والے، جن کو ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، حسد کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکا۔ دو انسان کے رویے ہیں، ایک رویہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اللہ اس کو برکت دے، خیر سے رکھے، حادثوں سے محفوظ رکھے، اللہ مجھے بھی دے۔ یہ جذبہ قابل تعریف ہے، اسے انگریزی میں NV کہتے ہیں، ENVY، رشک، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ دوسرا جذبہ حسد، جیلسی، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اللہ کرے اس کی وہ چیز ٹوٹ جائے، غارت ہو جائے، ٹکر ہو جائے، حادثہ ہو جائے، یہ حسد ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے ہاں گھر ہے، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید تندرستی سے رکھا ہے، ناک نقشہ سیدھا ہے، بہت سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، آواز کسی کی بڑی شاندار ہوتی ہے، جسمانی ساخت بڑی پیاری ہوتی ہے، کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، کسی کا شاندار گھر ہے، محل ہے، کسی کی شاندار گاڑی ہے، کس کی نظر، کس کی حسد کی بھری نظر لگ جائے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ مدینے کے ایک صاحب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نظر اتنی بری ہے، اگر یہ سمندر پر ڈالیں تو پانی پورا کالا ہو جائے گا، زہرآلود ہو جائے گا۔ اثر ہوتا ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے، اس لیے عموماً کھانے پر جب بیٹھے تو تمام چیزیں احتیاط، اللہ کا نام لے، اور اچانک کوئی آ جائے تو اسے روک کے رکھیں، اور اسے کھانے پر بلا لیں اور تھوڑا وہ بھی چکھ لیں، کچھ نہیں، صرف اگر وہ مزاحن بھی ہے کہ ارے یار اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ الفاظ وہ چیز آئندہ زندگی میں استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی چیزیں، ایسی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، لگتا ہے یہ مکی سورہ ہیں لیکن میں نے چونکہ مدینے میں اسے 7ویں ہجری کے شروع میں لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس وقت اس کی دوبارہ تلاوت کرنے کا خصوصی علم یا حکم دیا گیا تھا جب آپ پر جادو ہوتا ہے۔ جادو بھی اللہ نے ہی فرشتوں کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو سکھایا۔ فرشتے جب سکھا رہے تھے سیکھنے والوں کو، وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ مت سیکھو، بری چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو کرتے، اس سے پہلے بھی ہوں گے۔ خاص طور پر
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جنوں کی طاقت کے بل بوتے پر ان کے جادو سے اپنی حکومت چلاتے. نعوذ باللہ من ذالک. اب چونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، وقت کے نبی تھے، آپ کے دور میں شرک کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، برائیاں پائی نہیں آ سکی، اس لیے کہ اڑنے والے پرندے آ کر آپ کو برائیوں کے بارے میں اطلاع دے دیتے تھے، اس سے کہ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. منطق الطیر. اب ایک بستی جہاں سرے سے گناہ نہیں ہو رہا، تو رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجیے، تم لوگ اتنے نیک بن جاؤ گے کہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر دوسری لوگوں کو لائے گا جو برائیاں بھی کریں گے، پھر اللہ سے توبہ بھی کریں گے. اللہ دنیا میں ہمیشہ امتحان چاہتا ہے. تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس زمانے میں 2 فرشتوں کو بھیجا. بابل کا علاقہ تھا، بیبیلونیا. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آئے. یہ پڑھتے ہیں آپ سورہ بقرہ کے اندر، آپ نے پڑھا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم چونکہ ناظرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا. ہمارے یاد کرنے والے پورے قرآن کو حفظ کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں. یہ 2 فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے. اب لوگوں سے باتوں میں کہا کہ ہم ایک ایسی چیز جانتے ہیں کہ اس کو دوہرا لیا جائے، پڑھا جائے تو ایک عورت اور مرد کے بیچ میں جدائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اور جھگڑا اتنا تک ہوگا میاں بیوی کے طلاق ہو جائے گی، جدائی. اب ایسی چیزیں انسان کام کی چیز سیکھنے کے لیے جو آپ اسے کہیں گے، دنیا کا کوئی ہنر، کوئی فن، دل نہیں لگتا. بیکار چیزوں میں بڑا دل لگتا ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی نہیں ہے، وہ بڑا دل لگتا ہے. اب کچھ لوگ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم کو بھی سکھائیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. نہیں صاحب، ہم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، بس سیکھ کے رکھیں گے. بھائی دنیا میں ہے تو کسی نہ کسی سے تو جھگڑا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر. اور جھگڑا عموماً شیطان کہاں کراتا ہے؟ جہاں تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، جگری دوست سے. اچانک کسی بات پر ڈانٹ لیا، پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ گالی بھی دیتا، مار بھی دیتا تو برداشت کر لیتے تھے. لیکن جب سے یہ جادو سیکھا ہے، یہ منتر سیکھے ہیں، اب ذری سی بات ان کو بہت سخت ناگوار گزر رہی ہے. اچھا تیری یہ مجال، تو نے مجھ سے یہ بدتمیزی کی ہے، چلیے اب اس پر وہ پڑھ کے پھونک دیا. اب اس آدمی کی، اب اس کی بیوی کی جدائی ہو گئی. دن رات کھٹ پیٹ لڑائی جھگڑا ہوتے آخر میں. اب بتائیے ایک گھریلو زندگی میں دراڑ پڑ گئی. اب وہ شادی شدہ کئی سالوں سے 2 خاندانوں کا تعلق جڑا ہے، مرد کا خاندان، عورت کا خاندان. بچے والے ہو سکتے ہیں وہ. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ باپ کے پاس ساتھ رہیں گے، ماں کے ساتھ رہیں گے، جدائی تو ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں جادو ہوتا ہے. اب ہمارے کچھ لوگ احباب ہیں جو سمجھ گئے نہیں، جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف نظر کا دھوکہ ہے. نظری دھوکہ بھی ہے. یہ جو برائے نام میجیشینس رہتے ہیں، ویسے جادو ہوتا ہی نظر کا دھوکہ، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کا توڑ بھی قرآن ہی سے ہوگا. جادو آج کل سیکھا جاتا ہے قرآن کو الٹا لکھ کر، گندی چیزوں سے لکھ کر، گندی جگہوں پہ جا کر اس کو پڑھ کر، جو بھی غلط چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے. یعنی قرآن کی آپ جتنی بے حرمتی کر سکتے ہیں لوگ کریں گے، سفلی علم آ جائے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ایسے سفلی علم کا توڑ صرف قرآن میں. اب میں آپ کو صرف ایک شرط بتا رہا ہوں، اگر کسی کو ہو جائے، وہ اس کا علاج کرانے کے لیے ایک ایسے مسلمان بابا کے پاس جائے، یہ بڑی داڑھی، گلے میں مالائیں ہیں، جبہ خبہ، گھر میں پورا توغرے لگے ہوئے ہیں، آیات کریمہ کے، قرآن مجید کے، دعا، عود، لوبان سب چل رہا ہے، اللہ کی محفلیں چل رہی ہیں. ان کے حلیے پر مت جائیے. جادو کے اثرات دور کرانے سے پہلے ان کے بارے میں صرف یہ معلوم کیجئے، یا خود بیٹھ کر دیکھ لیجئے. ایسے وقت پر جائیے جب اذان ہو رہی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور دیکھیے کہ اذان سننے کے بعد میں وہ صاحب باجماعت نماز
گھر میں اپنے مریدوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قریب کی مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں، یا تنہا پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ایک ہی کیٹیگری بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو خالص قرآن کا علم نہیں کرتا، جس میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ باجماعت نماز سے پرہیز کرتا ہے، وہ انفرادی نمازیں پڑھے گا۔ اور جو خالص قرآن کے ذریعے آپ کا علاج کرے گا، پہلی چیز تو یہ کہ وہ باجماعت نماز کا عادی ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ آپ سے کوئی لالچ بھرے پیسے ہو سکتا ہے اپنے گزر بسر میں، اگر اس کا صرف یہی روزگار رہ گیا ہے، بال بچوں کو بھی پالنا ہے، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو کوئی معمولی سی کوئی رقم آدمی خوشی سے دیتا، اہلاً و سہلاً، وہ آدمی کبھی لالچ نہیں کرے گا، بڑھائے گا نہیں، اس کو مطالبہ کبھی نہیں کرے گا، اور اللہ اس کے اس مختصر سی آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس ضمن میں نے آپ سے بیان عرض کی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اچھا انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوگا۔ ایک یہودی خیبر سے آیا تھا ملاقات کے لیے، ظاہر ہے اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کا تعلق ہے، شادی بیاہ ہوئے ان کے، یہودیوں نے عربوں میں شادیاں کی، عربوں نے ان کی عورتوں سے شادی، اب جس کو جو پسند آ گیا۔ اب وہ رشتہ داریاں ہیں، یہ تو جلا وطن ہوئے ہیں، اکیلے آیا ملاقات کر کے باہر جا رہا تھا، واپس جا رہا تھا، بستی کے باہر اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، 7-8 سال کی لڑکی ہے، لیکن گلے میں زیور ہے، اور یہ سونے چاندی کے دیوانے ہوتے ہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ساری دنیا کے سونے کے ایک بڑے حصے پر یہ سانپ کی طرح پھن گاڑ کے بیٹھے، سونا ان کے قبضے میں۔ اور ایک احتیاطاً بات یاد دہانی کے لیے، یہ حدیث شاید آپ لوگوں کے نظروں سے نہیں گزری ہوگی، آنے والے دور میں ایک وقت آئے گا کہ سونے کی ویلیو ختم ہو جائے گی، چاندی کی ویلیو، قیمت سونے سے بڑھ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ۔ اور یہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا، عراق میں جو دریا بہتا ہے فرات، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکل کر آئے گا، اور دنیا کے ہر کونے سے ہر انسان بھاگے گا، مسلم غیر مسلم۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تم نہیں جانا، ملے گا کسی کو نہیں، اس تو پہنچنے، اس کو حاصل کرنے کی لالچ میں ہر آدمی موت کا شکار ہو جائے گا، منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس یہودی نے اس چھوٹی سی بچی کو ایک بڑا پتھر لے کر اس کا سر کو چل دیا، سونا لے کر فرار۔ اور وہ اس کے جانے کے بعد میں کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، انہوں نے لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اس نے حلیہ بتا دیا، لڑکی مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا جو اس کو پکڑ کر لائے، اسے معاوضے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ یہودیوں کی، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی تھی، رحم دلی سے انہیں چھوڑ دیا تھا، ان کی ان شیطانیوں کے عوض، اور جو مختلف جنگوں کے لیے انہوں نے مختلف عرب کے قبائل کو اکسایا، بہکایا، ورغلایا، مالی ہتھیاروں کے ذریعے، مین پاور کے ذریعے مدد کی، خاص طور پر مکہ کے قریش کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ قریش سے پیس ٹریٹی ہو چکی ہے، اب ایک بھرپور قدم خیبر میں بسنے والے تمام یہودیوں کے خلاف کیا جائے۔ البتہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کا پہلا حصہ نازل کیا، پہلی 8 آیتیں 7 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی آخری 3 آیتیں پہلی ہجری میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا اور مصلیوں کی بڑی تعداد سامان خریدنے کے لیے نکل کر چلی گئی تھی۔ وہ 3 آیتیں جب نازل ہوئی، اور یہ 8 آیتیں اب لاسٹ وارننگ، یہودیوں کے ساتھ اب آخری خطاب کیا جا رہا ہے، اور صاحب بتا دے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، آخری موقع ہے،
آخری نبی پر ایمان لاؤ جن کے بارے میں تمہاری کتاب میں بڑی واضح تعلیمات آ چکی ہیں۔ اب اگر موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس کے بعد میں تم اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ نے جو سورہ نازل فرمایا سورۃ الجمعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہ نے 4 صفات اپنی بیان، 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امیوں میں، غیر پڑھے لکھے لوگوں کی بستی میں ایک رسول اٹھایا، انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگی سنوارتے ہیں، پاکی عطا کرتے ہیں، کتاب اور علم حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ سارے مکے والے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔